تم دنیا میں ہنسو گے کم وَلَا بَقَيْتُمْ كَثِيرًا، اور تم دنیا میں رو گے زیادہ۔ ہنسنا بھول جاؤ گے، ٹہلنا بھول جاؤ گے، باغاتوں اور بغیچوں میں گھومنا چھوڑ دو گے۔ ایون کہ میرے نبی نے فرمایا تم اپنے بیویوں کے قریب بھی نہیں جاؤ گے جو تمہارے اوپر حلال ہے، جن کے پاس جانا تمہارا حلال ہے، ان کے پاس جانے سے بھی تم گریز کرو گے۔ تو کرو گے کیا؟ تم جنگلوں کا راستہ اختیار کرو گے۔ میرے آقا نے فرمایا آپ نے کیا لیا اس سے، میں نے کیا لیا اس سے، میں نے کون سی نصیحت اس سے حاصل کی ہے؟ کیا یہ مجھے خالی پڑھنا ہے کہ اس پہ مجھے غور بھی کرنا ہے، اس پہ مجھے فکر بھی کرنی ہے، اس کی تہ پہ مجھے جانا ہے؟ آقا سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ تو لوگوں خالی مزے نہ لو، خالی کانوں کا سرور نہ لو، خالی ادھر ادھر مت جاؤ، یہ دیکھو کہ علماء کہتے کیا ہیں۔ ابھی تک علماء بیان کرتے تھے ایک حافظ قرآن کی عظمت کیا ہوتی ہے، ایک حافظ قرآن کا وقار کیا ہوتا ہے، ایک حافظ قرآن کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ فرمایا جب قیامت کے دن حافظ قرآن کو لایا جائے گا، کس کو؟ بولو بولو سبحان اللہ۔ نیند کو چھوڑو، بس آدھا گھنٹہ ہے آپ کے پاس میرے پاس، پھر میں رخصت آپ بھی رخصت، پھر پتہ نہیں ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی، اگلے سال ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ کسی کو نہیں پتا، لیکن یہ آدھا گھنٹہ آپ جوش و خروش سے واپس دے دو، انشاءاللہ میں بھی یہاں سے آپ کو کچھ دے کے جاؤں گا انشاءاللہ، جو مصطفیٰ نے فرمایا ہے وہی کلام آپ تک پہنچاؤں گا۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نبی پاک فرمو کوشش شوا سمجھا، میں بیچ میں کشمیری کروں گا۔ حضور علیہ السلام فرمو ہنی القیامت کی دو کوسی بلاون تلاوان سری حافظ قرآن یلی حافظ قرآنی ان اور مسی من کاری قرآن، قرآن تو پڑھتا جا، یہ اللہ سے کہے گا، فرشتوں سے کہے گا اے فرشتے کیسے پڑھنا ہے؟ رب فرمائے گا ویسا ہی قرآن پڑھ جیسا تو قرآن دنیا میں پڑھتا آ رہا تھا۔ اللہ جب یہ پڑھتا جائے گا، میرے نبی نے فرمایا یہ قرآن کو پڑھتا جائے گا، جتنا پڑھتا جائے گا اتنے درجات بلند کیے جائیں گے۔ اللہ جب اس کو قرآن پڑھنے والے کے درجے بلند ہو جائیں گے، رب فرمائے گا اس کو جنت میں لے جاؤ۔ جب اس کو جنت میں لیا جائے گا تو حافظ قرآن کہے گا مولا میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے ساتھ یہ مالدار جنت میں نہیں جائے گا، جب تک یہ مالدار جنت میں نہیں جائے گا۔ رب فرمائے گا وجہ تو بتا، مجھے یہ تو بتا مالدار کیوں؟ یہ فرمائے گا میرے مالک میرا باپ غریب تھا، مزدور تھا، دن میں مزدوری کرتا تھا، وہ مجھے بڑے سکول میں ڈالنا چاہتا تھا لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس کے پاس روپیہ نہیں تھا، کوئی رقم نہیں تھی، فلانی جگہ پہ دارالعلوم چلتا تھا، اس پہ نہ کوئی پیسہ لگتا تھا، نہ کوئی ایڈمیشن لگتا تھا، نہ مہینے سے کوئی تنخواہ دی جاتی تھی، ہم سے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا تھا۔ تو یہ لوگ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے تھے، اپنے مال سے پیسے نکالتے تھے، اپنے مال سے زکوٰۃ دیتے تھے، تو اسی زکوٰۃ کی وجہ سے میں حافظ قرآن بن گیا ہوں۔ تو میرے مالک اگر یہ اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان نہ کرتا، اگر یہ اپنا مال اللہ کی راہ میں نہیں دیتا، اگر یہ اپنا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرتا تو میں حافظ قرآن نہیں بنتا۔ تو میرے ساتھ سب سے پہلے یہی مالدار جنت میں جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
مدرسہ فیضان غریب نواز زندہ باد بلال صاحب قبلہ. تو میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، اللہ پاک فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. سبحان اللہ. اے مالدارو، اے لوگو، اگر تم اللہ کے قریب جانا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اللہ فرماتا ہے میری راہ میں اپنی عزیز چیزیں قربان کر دو. سبحان اللہ. حق ہے. محبوب چیز قربان کر دو، اعلیٰ چیز قربان کر دو، تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا. تو یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں. انسان کا مال سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، بے شک. اور انسان کا وجود یتھ زو چونن جان چونن یہ چھ انسانس کیا آسن ٹوٹ آسن طلبن سیری یہ چھ انسانس کیا آسن ٹوٹ آسن. اور دوسرا انسان کا اولاد، اس کو یہ بھی پیارا ہوتا ہے. اور چوتھا انسان کو اپنا وطن پیارا ہوتا ہے. یہ 4 چیزیں انسان کو محبوب ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے. لیکن یہ 4 چیزیں امام حسین نے قربان کر ڈالا. بے شک. حق ہے. یہ 4 چیزیں امام حسین نے اپنی 6 سالہ بیٹی کو مدینے میں ڈالا. کہا بیٹی آپ کو بھی لے کے چلا جاؤ گا، لیکن آپ فی الحال مدینے میں ٹھہر جا. لیکن اپنی اولادیں بھی اللہ کی راہ میں کیا کی، اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں، اور اپنا وطن بھی اللہ کی راہ میں، اور ایون کی اپنی جان بھی اللہ کے راہ میں. حق ہے. بے شک. تو اللہ پاک فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اے لوگو، اگر تمہیں اللہ کا قرب چاہیے، اللہ کے نزدیک جانا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب ترین بندہ بننا چاہتے ہو، تو اللہ کی راہ میں اپنی عزیز چیزیں قربان کرو. حضرت ابو طلحہ انصاری مجھے یاد آ رہے ہیں. بے شک. حق ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری جو مدینے میں سب سے بڑا باغ والا تھا، بہت باغ والا، بہت بڑا باغ والا تھا. ایک باغ اس کو مدینے کے باہر تھا، مسجد کے باہر تھا. اس باغ میں مصطفیٰ اکثر آیا کرتے تھے. ات باغس موزوس میون محبوب اکثر یوان گتھن. یہ مشی آران گت. مفتی اشرف صاحب آ رہے ہیں، لوگ اس کو کہہ رہے ہیں ہمارے گھر تشریف لائے، ہمارے گھر تشریف لائے. کیوں؟ یہ مفتی صاحب ہے، ٹھیک ہے، عزت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس علم دین ہے، علم مصطفیٰ ہے، اس کے پاس علم حدیث ہے. اس لیے تو آپ اس کو عزت دیتے ہو. دینا بھی چاہیے، ماشاءاللہ دینا بھی چاہیے. تو یہ تو مفتی صاحب ہے، غلام ہیں ہم آقا کے. اب جب آقا ہی باغ میں چلا جائے، سبحان اللہ. اب جب آقا ہی بغیچے میں چلا جائے، اور اس بغیچے میں میرا مصطفیٰ آرام بھی فرمائے، اور اس بغیچے سے میرا مصطفیٰ پانی بھی نوش فرمائے، تو کتنی بڑی بات ہے. بے شک. سبحان اللہ. یہ باغ کوتا گچ آسن ٹوٹ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی. یہ کتنا محبوب ہونا چاہیے. ابو طلحہ انصاری دبنی باغ چھمیں ماجین خود زیاد ٹوٹ. ابو طلحہ انصاری دبنی باغ چھمیں اولادو خود زیاد ٹوٹ. ابو طلحہ انصاری دبنی باغ چھمیں پنزو خود ٹوٹ. مد مزہ ابو طلحہ انصاری دلیل کیا وجہ کیا؟ دبنت باغ از من شنانیون نبی انن تشریف. سبحان اللہ. از باغ از من شنانیون محبوب انن تشریف. اللہ ابو طلحہ انصاری دبن نچواری باغ، لیکن باغ چھمیں زیاد لول تھون. از باغ از چھو زیاد لول برن، از باغ از چھو زیاد محبت کرن، از باغس چھو زیاد قریب گچن، نزدیک گچن. اے ابو طلحہ کیوں؟ دبن مصطفیٰ اس باغ میں گئے ہیں، سبحان اللہ. آقا اس باغ میں ٹھہر رہے ہیں، آقا اس باغ سے کھجورے کھا رہے ہیں. لیکن ابو طلحہ انصاری فرمانے لگے
جو ہی آیت نازل ہوئی، جو ہی آیت نازل ہوئی، جو ہی قرآن نازل ہوا، حتی میانی جوانا یہ ماچ سین پٹ یم چی من آیتن عملی جام تلاغن. یہ تو یہ آیت نازل گئی، یہ گو دوان دورن جناب محمد رسول اللہ. عرض کرن یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. میانی نبی میون مول اس نہیں فدا، مین موج اس نہیں فدا. آئی میانی یار من کیا دلیل کیا وجہ؟ نن محبوبو قرآن اس گو نازل، آیت اس گئی نازل. کیا آیت گئی نازل میانی یار؟ نن آیت اس گئی نازل میانی محبوب. خدای حضمانن اگر توی ٹوٹ چیز میانی وقت مز قربان کریو توی گسیو خدای اس نزدیک، توی میلو خدای سن قرب. اد میانی یار وہاں کیا دلیل؟ وہاں کس چیز چی کرن قربان؟ نن میرے نبی وہی باغ، میرے مصطفیٰ وہی بغیچہ، وہی باغ جس باغ میں آپ رہتے تھے، کھجوریں کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، وہی باغ میں آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں. وہی باغ میں آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں. میرے نبی نے فرمایا میرے یار وہ کتنا اچھا مال ہے، وہ کتنا اچھا مال ہے. انہوں نے تو مال قربان کر دیا ہے، انہوں نے تو جانیں قربان کر دی ہے، انہوں نے تو سب کچھ اپنا تن مان دھن سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں میں نچھاور کر دیا ہے. اے نبی کے غلاموں کیوں؟ کہا کہ اللہ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے نبی کو راضی کیا، جس نے مصطفیٰ کی اطاعت کی، اسی نے اللہ کی اطاعت کی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ یہ مال پیش کرن کوئی جس دربار اسم جناب محمد یہ مال پیش کرن حضور فرمونن میانی یار کو دارت مال کو دا اصل مال، لیکن نیر گس وچ پنیو رشتہ داروں منما چوی کہاں غریب. اپنے رشتہ داروں میں دیکھو کوئی غریب مت دے، ان میں بانٹ دو. سبحان اللہ. مصطفیٰ اپنے پاس بھی نہیں رکھتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. غریبوں میں بانٹ دیتے، یتیموں میں بانٹ دیتے، مسکینوں میں بانٹ دیتے. تو آقا علیہ السلام کے یہ غلام اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ دنیا متاع ہے، یہ دنیا قلیل ہے، یہ دنیا فنا ہونی ہے. کل من علیہا، اس دنیا میں کچھ باقی نہیں رہنے والا. اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا. رب فرماتا ہے اذا السماء انفطرت، اس آسمان کو بھی میں پھاٹ ڈالوں گا. یہ آسمان بھی پھٹ جائے. جس آسمان کی طرف تم شام کو دیکھتے ہو، تارے دیکھتے ہو، دل خوش ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ واہ واہ کیا نرالا ہے، کیا آسمان ہے، دل خوش ہو جاتا ہے. رب فرماتا ہے یہ جو آسمان تم دیکھتے ہو، جس کو دیکھنے سے تمہارا دل کیا ہو جاتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے، باغ باغ ہو جاتا ہے. اور اسی دنیا کے بارے میں رب فرماتا ہے یہ جو دنیا تم دیکھ رہے ہو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا صرف ایک کھیل تماشا ہے. یہ کھیل تماشا ہے. اس تماشے سے محبت کیا کرنی، اس تماشے کو گلے کیا لگانا. وَلَدَّارُ الْآخِرِ، یہ جو آخرت کا گھر ہے، یہ جو آخرت کی قبر ہے، یہ جو آخرت کا گھر ہے، در ہے، یہی متقین کے لیے ہے، بے شک حق ہے. یہی پرہیزگاروں کے لیے ہے، یہی تقوی والوں کے لیے ہے. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل کام نہیں کرتی؟ بے شک.
کیا کتنے بادشاہ آئے، کتنے سکندر آئے، کتنے اولو العزم آئے، لیکن کوئی یہاں نہیں ٹکا، کوئی یہاں نہیں ٹکا۔ سکندر اعظم جب نکلے تو مریدوں سے کہنے لگے اے لوگو جب میں نکلوں تو میرے ہاتھ باہر رکھ دینا۔ کہا کیوں؟ کہا تاکہ لوگوں کو پتا چلے اتنا بڑا سکندر اعظم، اتنا بڑا سکندر اعظم دنیا سے چل دیے لیکن ہاتھ میں کچھ نہیں لیا۔ اے میانو جوانو، اے میانو عزیزو، اے میانو بزرگو، اس دنیا سے کبھی لو نہیں لگانا، اس دنیا سے کبھی دل نہیں لگانا، اگر لگانی ہے تو قبر کے ساتھ لگا۔ کیا جلمدار منن کے قبر چھے پوش زن شیرے کیچن قبر چھے سیاہ چاہ کہہ گئی صاحبو چانے ویرے کہہ گئی زیرے اکی گمارا۔ اے میانو جوانو، میانو عزیزو، میانو بزرگو، حضور علیہ السلام فرمو اللہ خبردار ان دنیا ملعونت، میں نبی پاکن فرمو یہ جو دنیا ہے یہ ملعون ہے، ناپاک ہے، ناپائیدار ہے، لیکن جو کچھ بھی دنیا میں ہے آقا نے فرمایا ملعون ما فیہا، جو کچھ بھی دنیا میں ہے سب ناپاک ہے۔ بے شک حق ہے، سب کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام آگے جا کے فرماتے ہیں، فرمایا اللہ سوائے نتیم، سوائے نتیم، سوائے نتیم کم حضمیان محبوب علیہ السلام فرمون اللہ ذکر اللہ، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں سبحان اللہ، وہ ناپاک نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھو یہ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں مدرسوں میں قرآن پڑھتے ہیں تو کس کے ساتھ ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، تو باقی جو کچھ دنیا میں ہے سب ناپاک ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اتنا ہی نہیں وما ولا ہوا عالم، بے شک یہ جو عالم دیکھتے ہو، عالموں کی زیارت کرتے ہو، ان عالموں کو میری نہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، میری نہیں، عالموں کی زیارت کرو، مفتیان کرام کو جنہوں نے احادیث پڑھی ہیں، احادیثوں کو اپنے دل میں رکھا ہے، میں تو ایک طالب علم ہوں، ان کے در سے ان کا حکم ملتا ہے تو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں۔ تو لیکن ان عالموں کی قدر کرو۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا میں جو کچھ ہے وہ ملعون ہے، ناپاک ہے، لیکن سوائے وہ جو اللہ کا کیا کرتے ہیں؟ ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ کی یاد میں مگن رہتے ہیں، یہ ناپاک نہیں ہوتے۔ اور میرے آقا نے یہ بھی فرمایا وما وَلَاهُ عَالِمٌ، اور وہ عالم نہیں، کون سے عالم؟ جو عالم ربانی ہو۔ کون سے عالم؟ عالم ربانی اس کو کہتے ہیں جس کو جتنا علم ہو اور اس علم کے مطابق عمل ہو۔ سبحان اللہ، کیا ہو؟ عمل ہو، ورنہ لوگوں کو کہے نماز پڑھے خود نہیں پڑھتا، لوگوں کو کہے پیسے دے دو خود نہیں دیتا، لوگوں کو کہے وہ کرو خود نہیں کرتا، وہ نہیں، وہ عالم جو خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرائیں، وہی عالم مراد ہے یہاں۔ تو اب میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میں نبی پاک فرمو یہ یود نکے علم یود نکے او متعلم، اور وہ طالب علم جو علم دین حاصل کرتے ہیں، جو مولانا صاحب سعید صاحب ابھی آپ کو بیان فرما رہے تھے، یہ جو طالب علم ہوتے ہیں نا، ان کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔
بے شک سبحان جب یہ چلتے ہیں فرشتوں کے پرو پہ چلتے ہیں اور ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی رہتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں اس دنیا کے بارے میں، فرماتے ہیں فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے لو کانت الدنیا، میرے نبی نے فرمایا جس دنیا کو تم گلے لگا کے بیٹھے ہو، جس دنیا میں تم آش لگا کے بیٹھے ہو، سنو اس دنیا کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا ہے، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا، میں نبی پاک نے فرمو اگر یہ دنیا خدا اس نزدیک مچھی جس پرس برابر وقت آسے قد برابر سبحان اگر اس دنیا کو اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر وقت ہوتی، حیثیت ہوتی، کس کو؟ دنیا کو اگر اللہ کے یہاں مکھی کے مچھر کے کیا پر کے برابر کیا ہوتی، وقت ہوتی، حیثیت ہوتی، تو مصطفیٰ نے فرمایا ما سقا کافرن، تو دنیا میں اللہ کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا۔ بے شک تو پتا چلا یہ دنیا مومنوں کے لیے، یہ دنیا ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا تقوی والوں کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا پرہیزگاروں کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ یمن مانن چکمیس خدایس، یمن مانن چ جناب محمد، تو مومن کے لیے میرے نبی نے فرمایا دنیا سجن المومن، مومن سن خاطر چ دنیا قید خانہ، مومن سن خاطر چ دنیا جیل، مومن سن خاطر چ دنیا بند کمر، و جنت الکافر، لیکن ام کافر چاسن تین خاطر چ دنیا جنت۔ اب یہ مومن ہے کون؟ اب یہ تقوی والے ہیں کون؟ اب یہ اللہ کے برگزید ولی ہے کون؟ قرآن فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، رب فرماون یمزن مومن چاسن، تقوی وال چاسن، پرہیزگار چاسن، رب دپن جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوا کرتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے یم چو کھوزن کے بس ذات پاک حضرتی یسکوت زادہ تسکوچ عالم ادکونو جلد انسان، دبن یسکوت ذات یسکم اسکوچ ذات پاک حضرتی رب دبن اتقو اللہ میں کھوچو رزق دمو تپر یا پرن توی گمانے آسی، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا۔ اللہ سے ڈرنا یہ نہیں ہے کہ اذان ہو جائے تو ہم بھاگ جائیں، یہ کیسا ڈرنا ہے؟ کیسا ڈرنا ہے؟ یہ ڈرنا نہیں ہے، یہ ڈرنا نہیں ہے اذان ہو جائے ہم ایئر فونوں کو کانوں میں لگا کے نغمہ گائیں، گانے گائیں اور جھومتے جائیں، نہیں، یہ ڈرنا نہیں ہے۔ ڈرنا یہ ہے حضرت علی سے پوچھو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اس سے پوچھو جب اذان ہوتی تھی اے علی آپ کو کیا ہوتا تھا؟ علی فرماتے ہیں جب اذان ہوتی ہے تو میرا چہرہ مبارکہ زرد پڑ جاتا تھا۔ کیا پڑ جاتا تھا؟ پیلا پن میرے چہرے پہ آ جاتا تھا۔ یاروں نے کہا اے علی کیا ہوا؟ کہا اللہ کا کلام آیا ہے، اللہ کی ندا آئی ہے، اللہ کی فریاد آئی ہے، اللہ کے دربار میں جانے کا ٹائم آ گیا ہے۔
اب پتہ نہیں مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے آئے گا کھڑا ہونا کہ نہیں آئے گا یہ مجھے پتا۔ ایسی رقت تاری، ایسا خوف ان کو پیدا ہو جاتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ رب دپن یہ یمن ٹائم چواتن خدا سندس دربار اسمز کھڑا گسو کمن مومنن، جب مومنوں کو ٹائم آتا ہے اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کا تو ان کے دلوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ خوف پیدا ہو جاتا ہے، یہ ڈر جاتے ہیں اور اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ایتون علمدارن سبحان اللہ، ایتون علمدارن دپن نفسی کڑوس اٹی اٹی نفسی کڑوس پشیمان علمدار دبن نفسی چھو انسان از گناہ کرنا نفسی چھو انسان از بدکاری کرنا یلی انسان گناہ کرن بے حیائی کرن شراب کرن یوسمی شیطانی گناہ کرنا یوسمی شیطانی بدکاری کرنا یوسمی شیطانی نماز نہ پڑھنا یوسمی شیطان چھڑالن رب کائنات چھو فرماون پچی شیطان ونن انی بری من کا اے گناہ کرن والے، اے بے حیا انسان، اے شراب چن والے، اے چرس چن والے، اے زار گندن والے، یتن میانی زم کھاڑک میں نہ کرنو مخنی گناہ، میں نہ کرنو مخنی بدکاری، حدا شیطان بیچے کرنو تسیم گناہ، بیچے کرنو تسی بدکاری، وہاں کیا چکوانن میں کرنو مخنی کے اور میلن جواب انی اخاف اللہ حتا باشی پان کھوچن پروردگار سنجس عذاب جو شیطان تمہیں گناہ کرواتا ہے، جو شیطان تمہیں شراب پلواتا ہے، جو شیطان تمہیں بدکاریاں کرواتا ہے، سوئی شیطان چی پتمنن میانی ذم کھڑ جن کے میرے ذمہ نہیں چڑھانا کیونکہ میں بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ بچ سے کھوچن کہیں جس رب سنجس عذاب جد رب فرمان ان بچہ ربی کل شدید نبن جی مین پکڑا ایسی بڑ خطرناک، مین پکڑا ایسی بڑ مضبوط۔ او لوگو تلا کر خیال، تلا کر خیال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمان ایک دو دراز حجرہ مبارک مغنیبر یل حجرہ مبارک مغنیبر دراز یل پڑی کمر مغنیبر دراز آج وچھم کلیس پیڑ جانور آخ، اس جانور کو میں نے دیکھا یہ پھل کھاتا تھا، میں نے اپنے آپ سے کہا اے پھل تو کتنا خوش نصیب ہے، تجھے یہ جانور کھا رہا ہے، کاش کہ میں بھی یہی پھل ہوتا۔ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کاش میں بھی یہی پھل ہوتا۔ یہ وہ صدیق اکبر ہے جس کو میرے نبی نے دنیا میں فرمایا جا تو جنتی ہے۔ یہ وہ نبی کا یار ہے، یہ وہ نبی کا غلام ہے جس کو میرا نبی فرماتا ہے جا تو جنتی ہے۔ یہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے جس کو میرے نبی نے فرمایا اے صدیق سب کا احسان میں نے دنیا میں اتارا ہے لیکن تیرا احسان کل قیامت کے دن خود خدا اتارے گا۔ سبحان اللہ بے شک۔ مرتبہ دیکھو، عزت دیکھو، وقار دیکھو، شان دیکھو۔ اب اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ کہتے کہ میرے نبی نے مجھے جنت میں ہی بشارت دے دی جنت کی، تو مجھے اب کیا زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے؟ لیکن پھر بھی اپنے آپ کو ملامت میں ڈال رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مولا کاش کہ میں یہ پھل ہوتا جو یہ جانور کھاتا ہے۔ اے صدیق کیوں ایسا کیوں بول رہے ہو؟ کہنے لگے اپنے یاروں سے کل قیامت کے دن حساب ہی نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن حساب ہی نہیں ہوتا۔ جب میرا صدیق اتنا رو رہے ہیں، اتنا اللہ سے ڈر رہے ہیں،
اتنا اللہ کا خوف اپنے دل میں اتار رہے ہیں تو پتہ چلا ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے. ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف کتنا ہونا چاہیے. کانفرنسوں کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ٹینٹ لگاؤ، پنڈالا لگاؤ، علماء کو بٹھا کے علماء سے 3 گھنٹے 2 گھنٹے تقریریں سنو. کرنا وہی ہے جو تمہیں کرنا ہے، کرنا وہی بانگڑا ہے، کرنا وہی شادیوں پہ ناچنا ہے، کرنا وہی ڈھول بجانا ہے، کرنا وہی مرد اور عورتیں ایک ساتھ ڈسکو ڈانس کرے. کائے کا دین ہے، کائے کا اسلام ہے. اسلام اتنا ہی نہیں ہے جتنا تم سمجھتے ہو. آپ نے پنڈالا لگایا، پیسے یہاں پہ خرچ کیے، وہ کیے، یہ کیے، اتنا ہی دین نہیں ہے. اس سے نمازیں معاف نہیں ہوتی. میرے آقا کا فرمان سنو لوگوں. سید صاحب نے حدیث مبارک کو بیان فرمایا ہے، لیکن سنو آقا نے فرمایا کلکم رائن وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک ذمہ دار سے قیامت کے دن سوال ہوگا. باپ کو اپنے بچے کے بارے میں سوال ہوگا. بے شک حق ہے. سبحان اللہ. باپ خود نماز پڑھتا ہے، بچے کو نماز کی تلقین ہی نہیں کرتا. باپ کو لگتا ہے میں جنت میں چلا جاؤں گا، بچہ اس کو دعویٰگیر بن جائے گا. بچہ بالغ ہو گیا، باپ اس کی شادی نہیں کرتا، باپ اس کی شادی نہیں کرتا. بیٹی بالغ ہے، باپ اس کی شادی نہیں کرتا. اگر وہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے تو اس کا ذمہ بیٹے اور بیٹی پہ نہیں، اس کا ذمہ کس پہ ہوگا؟ جس نے اس کو بلوغیت میں شادی نہیں کی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ. اپنے اولادوں کو حکم دو نمازوں کا. کب میرے مصطفیٰ؟ کب؟ وہم ابناء 7 سنین. جب تمہارے اولاد 7 سال کے ہو جائیں. سبحان اللہ. بے شک. اب 7 سال سے لے کر آپ کو 12 سال تک بچے کو تلقین کرنی ہے کہ نماز پڑھو. 7 سال سے جب تم 7 سال میں بچے کو کہو گے بیٹے نماز پڑھ، یہ بیٹا 7 سال میں باپ کی مان سکتا ہے. لیکن یہی بیٹا 20 سال کا ہو گیا، باپ کہتا ہے نماز پڑھ، یہ بیٹا مانتا نہیں. پھر مولانا سے کہتے ہیں بچے نافرمان بن گئے ہیں. میں بولتا ہوں کیوں نہیں بنیں گے؟ 1400 سال میرے نبی نے پہلے بتا دیا تھا. بچے 7 سال کے ہو جائے نماز کی تلقین دے دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. صوت الاولیاء کا پیغام یہی ہے. میرے علامہ داؤدی صاحب کا بھی یہی پیغام تھا کہ آپ اپنے بچوں کو تربیت اچھی طریقے سے کرو. بڑے ہو کے یہ آپ کی تابعداری ضرور کریں گے. ان کو سمجھ میں آئے گا قرآن میں لکھا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ. جب اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں، جب آپ نے اس کو تعلیم دی ہی نہیں تو ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار بچہ نہیں ہے، ذمہ دار والدین ہیں. انسان کی سب سے پہلی استاد، سب سے پہلے استاد اپنے والدین ہیں. کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے یہ باپ کی یا ماں کی گود میں ڈالا جاتا ہے. جب ماں تربیت اچھی کرے، جب ماں اپنی بیٹی کو حیا سکھائے، پردہ سکھائے، ماں صبح بیدار ہو جائے، فجر کے ٹائم پہ اپنی بیٹی کو اٹھائے، بیٹی اٹھو نماز فجر کا ٹائم ہو گیا، ابھی سوئی ہو، ابھی سوئی ہو، یہ سونے کا ٹائم ہے، یہ عبادت کا ٹائم ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جب بچے کتنے سال کے ہو جائے، نکلتے نکلتے اس حدیث کو اپنے دل میں بٹھا کے رکھ لینا، انشاءاللہ کارآمد ہوگی. میرے نبی نے فرمایا جب بچے 7 سال کے ہو جائے ان کو کس کی تربیت دے دو؟ نماز کی تربیت دے دو. آقا کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہی نماز ہے جو اس بچے کو، ان مومنوں کو، ان کلمہ پڑھنے والوں کو، ان لوگوں کو بے حیائی سے روک سکتی ہے. سبحان اللہ. حق. یہی نماز ہے بے حیائی سے آپ
آپ کو روک لیتی ہے، لیکن جب نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، جب وضو میں نہیں رہتے ہیں، جب دن پر ایک بار وضو نہیں کیا، اللہ کا ذکر نہیں کیا، اللہ کا کلام نہیں پڑھا، تو رحمتیں کہاں سے آئیں گی، برکتیں کہاں سے آئے گی، اللہ کا کرم اور فضل کہاں سے آئے گا؟ لوگوں اس حدیث کو ملاؤ، اپنے دل میں بٹھا۔ میرے نبی نے فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10۔ جب یہی بچہ 10 سال کا ہو جائے، اگر یہ نماز نہ پڑھے، اگر یہ نماز کے لیے نہ جائے، تو اس کو تھپڑ مارو مارو، لیکن نماز کے لیے اس کو تیار کرو۔ بے شک سبحان اللہ۔ حق ہے۔ کس باپ نے نماز نہ پڑھنے پہ اپنے بیٹے کو تھپڑ ماری ہے؟ کوئی باپ ہے کوئی باپ جس نے اپنے بیٹے کو نماز نہ پڑھنے پہ تھپڑ ماری ہو؟ کوئی نہیں۔ تھپڑ ماری ہو تو بیٹے گھوڑا کیوں نہیں چلانا آتا ہے؟ بے شک۔ لگام ایسے پکڑنی ہوتی ہے، گھوڑے کا سین ایسے کرنا ہوتا ہے۔ مجھے معاف کرنا، یہ تو سکھاتے ہیں نا بچے کو، گھوڑا ایسا چلاتے ہیں، جب پہاڑ پہ چلنا ہو تو ایسے چلنا ہوتا ہے، وزن پیچھے رکھو، یہ وزن آگے رکھو، کیا کرنا ہوتا ہے وہ تو آپ سکھاتے ہو، لیکن یہ کبھی نہیں بولا بیٹے نماز کے لیے جب کھڑا ہونا ہے، ہاں یہ نہیں کبھی کہا بیٹے جب نماز پڑھنی ہوتی ہے پہلے وضو بنانا ہوتا ہے، یہ کبھی کہا ہے؟ کبھی سکھایا ہے؟ کبھی نہیں۔ بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ خود بتاؤ، خود فیصلہ کرو۔ اس کے ذمہ دار والدین ہیں جو اچھی جگہ پہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کرتے۔ یہ ضروری نہیں ہے آپ رات دن اپنے بیٹے کو مدرسے میں ڈالو، چلو دور دراز علاقے میں آتے ہیں وہ تو رات کو بیٹھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو تو دارالعلوم یہی ہے، اپنے بچوں کو تو صبح شام وہاں تو بھیج سکتے ہو نا، بھیج سکتے ہو نا، لیکن نہیں بھیجتے۔ باپ کو کہتے ہیں بیٹا آج درسگاہ نہیں گیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا بیٹا سکول نہیں گیا، چھڑی لاؤ، چھڑی لاؤ۔ کیوں؟ دین اتنا سستا ہے، دین کو اتنا کمزور جانا ہے؟ آقا علیہ السلام سے سوال کیا گیا، آقا جب قیامت آ جائے تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے میرے نبی نے فرمایا جب قرب قیامت ہوگی سب سے پہلے علم کو اٹھا لیا جائے گا، جاہلوں کو آگے بٹھا دیا جائے گا، علم نہیں رہے گا، جاہلوں کی عزت ہوگی، واہ واہ ہوگی، جے جے کار ہوگی، لیکن عالموں کی کوئی عزت نہیں ہوگی۔ یہی دور چل رہا ہے، علم کی کوئی حیثیت نہیں رہی، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو علم نہیں دے سکتے، دینا چاہتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے نبی نے فرمایا ہے وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10۔ جب یہی اولاد 10 سال کا ہو جائے تو اس اولاد کو اگر مار دینی پڑی دے دو، لیکن نماز پڑھاؤ۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَزَاجِعِ، میرے نبی نے فرمایا جب یہی بچے 10 سال کے ہو جائے اب ان کو ایک ساتھ بسترہ نہیں ڈالنا بلکہ الگ الگ بسترہ ڈالنا۔ کیوں؟ علم نورن و نفسی قدوس اٹی نفسی گروس پشیمان نفس چوی مدہوس ہاکل زٹی نفس یم روٹی سیوتی لامکان۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جنہوں نے نفس کو کنٹرول کیا وہی ولی بن گئے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہماری طرح نفس کے پیچھے نہیں ہے، وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ اس لیے ماؤں سے بہنوں سے میری التماس ہے، گزارش ہے، اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کریں، اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کریں، اور جن کو شادی ہوئی ہے ان کو میں مؤدبانہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عورتوں کو غلام نہ سمجھو،
یہ غلام نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے۔ لباس کا کام ہوتا ہے چھپانا، لباس کا کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو اتارنا اور ان کو ننگا کرنا، اللہ بچائے اللہ کرے، مار پیٹ دھاڑ یہ نہیں کرنا ہوتا ہے۔ عورتیں غلام نہیں ہیں، عورتوں کی عزت کرنا سیکھو، کیونکہ عورتوں کو عزت کرنا ہمارے مصطفیٰ نے ہمیں سکھایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم دے دو، اچھی تربیت دے دو۔ یہی تحریک صوت الاولیاء کا پیغام ہے، اور یہی اس کانفرنس کا پیغام ہے، یہی میرے مفتی صاحب کا پیغام ہے، اور یہی تمام علماء اہل سنت کا پیغام ہے۔ انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ۔